الحمد کے معنی آتے ہیں، یعنی تعریف کرنا۔ اس کے اوپر جو الف لام ہے، الف لام آتا ہے استغراق کے لیے۔ محدثین اور مفسرین نے کہا ہے کہ تعریف کی جتنی قسمیں ممکن ہے، دنیا میں کسی کی بھی تعریف ہو رہی ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ دنیا کی تعریف کی ہر قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ عالم کہتے ہیں ایک چیز کی جو نوع ہوتی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کی ایک دنیا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ پہاڑ کی ایک دنیا ہے تو وہ پہاڑوں کا عالم ہے۔ ندی سمندر ہے تو سمندر کا ایک عالم ہے۔ جانوروں کی دنیا ہے، جناتوں کی دنیا ہے، یہ ہر ایک عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کا پروردگار ہے۔ عالم کتنا بڑا ہے، محققین نے اس کو بتایا ہے کہ ہم جس دھرتی پر اور جس دنیا پر رہتے ہیں، سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ کائنات کے اعتبار سے ایک نقطے کے برابر ہے۔ ایک مثال دیا ہے، جیسے ایک نقطے کا وجود کتنا سا ہوگا، بہت چھوٹا سا ہوگا اس دنیا کے اعتبار سے مانا جائے، اسی طرح یہ جو پوری زمین ہے پورے کائنات کے اعتبار سے اس کا وجود صرف ایک نقطے کے برابر ہے۔ محققین نے یہ کہا ہے کہ ساری کائنات لاکھوں نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں نوری سال پر محیط ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان نے جو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، گنتی کرنے کے لیے جو آنکڑے بنائے ہیں، جیسے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، اب کیا بتائیں گے، خربوں، خرب کے بعد ہماری گنتی، لوگوں کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس پورے جہان کو کیلکولیٹ کیا جائے یہ کتنے کلومیٹر پر ہے، کتنے خرب کلومیٹر پر ہے، اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہو گیا۔ تو سائنسدانوں نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی کہ اگر سورج کی کرن ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، کتنا ڈسٹینس طے کرے گا، وہ ایک سال، ایک نوری سال کہلایا جائے گا۔ اب اس کا اندازہ لگائیے کہ سورج کی کرن زمین پر 8 سیکنڈ میں پہنچتی ہے اور سورج زمین سے 1,76,00,000 کلومیٹر دور ہے، یعنی اس کی روشنی صرف 8 سیکنڈ میں 1,76,00,000 کلومیٹر طے کرتی ہے۔ تو 8 سیکنڈ میں کتنا ڈسٹینس طے کرتی ہے، تو 8 منٹ میں کتنا ڈسٹینس طے کرے گی، کتنا فاصلہ طے کرے گا، 8 مہینے میں کتنا فاصلہ طے کرے گا، اور 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ 1 نوری سال ہوا۔ اور سائنسداں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 نوری سال کے برابر ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے، نہیں، لاکھوں نوری سال پر سارے کیلکولیٹ فیل ہو گئے، سارے دوربینیں ناکام ہو گئی اور سارے دماغ، عقل ختم ہو گئے۔ اس کائنات کا وجود کتنا بڑا ہے، اسی وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اربوں خربوں جو ہمارے کیلکولیٹ سے حد سے باہر ہے کہ یہ کتنے کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا ہے، ان تمام عالم کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب جو ذات اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ جنہوں نے ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو، سارے پہاڑوں کو، دنیا کی ہر چیز کو اور سارے کائنات کو پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے عبادت بھی صرف اور صرف اسی ذات کی ہونی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقیدے کو بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا عبادت کرنا بالکل خلاف عقل ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اور اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ تو ذرہ برابر بھی آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی تک کو ہٹا نہیں سکتی، لہذا اس چیز کی کیوں عبادت کی جائے؟ عبادت تو اس ذات کی جائے گی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور ان سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا لفظ استعمال کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایک طریقے سے یہ دعویٰ تھا کیوں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ میں کہہ دیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیوں رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ وہ ان سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، چونکہ ہم سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا سب پہلی صورت ہے، سورہ فاتحہ کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو مختصر مضمون ہے، جو مختصر تفسیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا باتیں بتائی ہے، نماز پڑھتے وقت اس کا ایک استحضار، ایک چھوٹا سا نقشہ، ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں اس میں بتائی ہیں، تو یہ سب سے پہلی آیت تھی۔ اور دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، رحمان کے معنی ہے کہ جس کی رحمت عام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اپنی رحمت سے ہر ایک کو کھلا رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہوں گے آخرت کے دن، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ایک دم کمپلیٹلی رحمت کو ڈھانپ لے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رحمان ہے، ہر ایک پر رحمت چھائی ہوئی ہے، اور رحیم فی الآخرہ ہے، ہر ایک پر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی، مشرکوں پر نہیں ہوگی، اللہ کا جو انکار کرتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جو دوسری آیت بتائی ہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ محدثین اس موقع پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ پرانے کا رواج تھا پرانے زمانے سے، کہ جب بھی کوئی استاذ کسی شاگرد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا، علم حدیث پڑھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ان کے استاذ ہوتے تھے ان کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے، جو حدیث اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، رحمان اس پر رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والے پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ یہ محدثین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے حدیثوں کو اس حدیث سے شروع کرتے تھے۔ ان کے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس حدیث سے شروعات کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو سب سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد ہے، جو دوسری آیت ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، یعنی رحمت والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ قہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصل صفت ہے وہ رحمت ہی ہے۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، لیکن جو رحمت کی صفت ہے وہ غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ سبقت مانے آتے ہیں دوڑ لگانا، یعنی دو شخص دوڑ لگا، ایک آدمی جیت جائے تو
تو ویسے ہی ہے رحمت اور غضب، اس میں سے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ آگے رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ، اللہ تعالیٰ کا جبار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہار ہونا، یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دبا کے اور نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر ایک کو شامل حال ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 سبق دیا ہے، اسے 3 سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر انسان کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اور چاہے حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 70 سال گناہ کر کے آئے کہ اس نے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی عبادت نہیں کی ہے، صرف گناہ ہی گناہ کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظاہرہ اس طریقے سے بھی ہوگا، ہم نے اور آپ نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص کسی انسان کو رحم کر کے معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو باتیں بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ساری دنیا کو پالنے والا ہے، ساری دنیا کا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کے مٹھی کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہو سکتے تھے، قہار بھی ہو سکتے تھے، جیسے لوگ غلطی کرتے فوراً اس کو اس کی سزا مل جاتی، اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا، اللہ کا انکار کرتا، فوراً اس پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کوئی سکون حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم ایمان لاؤ گے اور شکر ادا کرو گے۔ یہ بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں تو ساری چیزیں ہیں، لیکن جباریت قہاریت وہ نیچے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اوپر ہے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پاورفل ہو کر کے اتنی رحمت کو بکھیرتے ہیں، لہذا انسانوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے، ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کرے، آپس میں کوئی ایسی بات ہو تو رحم کا معاملہ فرمائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والے پر رحم کرو، آسمان والے تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اگر تم سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو، سارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں تو ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غصے سے بڑھی ہوئی ہے، لہٰذا بندے بھی کوشش کرے کہ اگر ایک دوسرے سے غلطی ہو جائے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہیں پھر بھی اپنے غصے کو روک لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے غصے کو کوئی اور روک نہیں سکتا، لیکن انسان کے غصے کو دوسرا انسان روک سکتا ہے، اس کی طاقت کو روک سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کنٹرول میں رہتا ہے، ہمارا غصہ بھی اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔
اور تیسری سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے الرحمن الرحیم. تیسری صفت یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اور بار بار غلطی ہو جائے تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے میں نہیں کترانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کو ایک بار معاف کریں گے اس گناہ کو 10 بار بھی معاف کر سکتے ہیں، 10,000 بار